برطانیہ میں ان دنوں ایک شدید فلو جیسی بیماری کے پھیلاؤ کی خبریں سامنے آ رہی ہیں، جسے عام زبان میں لوگ سپر فلو کہہ رہے ہیں۔ یہ کوئی نئی یا الگ بیماری کا سرکاری نام نہیں، بلکہ اس اصطلاح سے مراد وہ فلو یا سانس کی وائرل انفیکشن ہے جو عام فلو کے مقابلے میں زیادہ شدید علامات کے ساتھ سامنے آ رہی ہے اور زیادہ لوگوں کو متاثر کر رہی ہے۔ ہر سال سردیوں کے موسم میں برطانیہ سمیت یورپ کے کئی ممالک میں فلو کے کیسز بڑھ جاتے ہیں، لیکن اس بار بعض علاقوں میں اس کی شدت زیادہ دیکھی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ کمزور مدافعتی نظام، موسم کی تبدیلی، سردی میں بند جگہوں پر زیادہ وقت گزارنا اور وائرس کے مختلف اسٹرینز ہو سکتے ہیں۔ اس بیماری کی عام علامات میں تیز بخار، شدید سردی لگنا، جسم میں درد، سر درد، گلے میں خراش، ناک بہنا یا بند ہونا، خشک یا بلغم والی کھانسی، شدید تھکن اور بعض افراد میں سانس لینے میں دشواری شامل ہے۔ کچھ مریضوں کو متلی، الٹی یا اسہال جیسی علامات بھی ہو سکتی ہیں، خاص طور پر جب جسم کا دفاعی نظام کمزور ہو۔ بزرگ افراد، چھوٹے بچے، حاملہ خواتین اور وہ لوگ جو پہلے ہی دل، پھیپھڑوں، شوگر یا کمزور قوت مدافعت کے مریض ہیں، ان کے لیے یہ فلو زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ایسے افراد میں پیچیدگیاں جلد پیدا ہو سکتی ہیں، اس لیے انہیں خاص احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ ہر تیز فلو نئی وبا نہیں ہوتا، لیکن اگر علامات شدید ہوں یا طویل عرصے تک برقرار رہیں تو لاپرواہی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ بروقت احتیاط اور درست معلومات ہی بہترین دفاع ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اس بیماری سے بچاؤ کی۔ سب سے پہلی اور اہم احتیاط ذاتی صفائی ہے۔ بار بار ہاتھ دھونا، خاص طور پر باہر سے آنے کے بعد، کھانے سے پہلے اور کھانسی یا چھینک کے بعد وائرس کے پھیلاؤ کو نمایاں طور پر کم کرتا ہے۔ صابن اور پانی سے کم از کم 20 سیکنڈ تک ہاتھ دھونا ایک سادہ مگر مؤثر طریقہ ہے۔ اگر ہاتھ دھونا ممکن نہ ہو تو الکحل پر مشتمل ہینڈ سینیٹائزرز استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ناک، منہ اور آنکھوں کو بغیر دھوئے ہوئے ہاتھوں سے چھونے سے پرہیز کریں، کیونکہ یہ وائرس اکثر انہی راستوں سے جسم میں داخل ہوتا ہے۔ بھیڑ والی جگہوں میں غیر ضروری جانے سے گریز کریں، خاص طور پر اگر آپ بیمار محسوس کر رہے ہوں۔
خاص طور پر اگر آپ بیمار محسوس کر رہے ہوں۔ اگر باہر جانا ضروری ہو تو ماسک کا استعمال کریں، کیونکہ ماسک نہ صرف آپ کو بلکہ دوسروں کو بھی محفوظ رکھتا ہے۔ کھانسی یا چھینک آتے وقت منہ اور ناک کو ٹشو یا کونی سے ڈھانپیں اور استعمال شدہ ٹشو فوراً بند ڈسٹ بن میں پھینک دیں۔ یہ چھوٹی سی احتیاط وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہے۔ مدافعتی نظام کو مضبوط رکھنا بھی نہایت ضروری ہے۔ متوازن غذا استعمال کریں، جس میں پھل، سبزیاں، پروٹین اور مناسب مقدار میں پانی شامل ہو۔ وٹامن سی، وٹامن ڈی اور زنک جیسے غذائی اجزاء قوت مدافعت کے لیے مفید سمجھے جاتے ہیں، لیکن کسی بھی سپلیمنٹ کے استعمال سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ بہتر ہے۔ مناسب نیند لیں، کیونکہ نیند کی کمی جسم کے دفاعی نظام کو کمزور کر دیتی ہے۔ روزانہ ہلکی پھلکی ورزش یا چہل قدمی جسم کو فعال رکھتی ہے اور بیماریوں سے لڑنے کی صلاحیت بڑھاتی ہے۔ اگر کسی کو بخار، شدید کھانسی، سانس میں دشواری، سینے میں درد یا مسلسل کمزوری محسوس ہو تو خود علاج کرنے کی بجائے فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ خاص طور پر برطانیہ میں NHS کی ہدایات پر عمل کرنا نہایت اہم ہے۔ اینٹی بائیوٹکس خود سے استعمال نہ کریں، کیونکہ فلو ایک وائرل بیماری ہے اور اینٹی بائیوٹکس وائرس پر اثر نہیں کرتی۔ غلط استعمال سے دواؤں کے خلاف مزاحمت پیدا ہو سکتی ہے، جو مستقبل میں بڑا مسئلہ بن سکتی ہے۔ اگر آپ بیمار ہیں تو گھر میں رہیں، آرام کریں، زیادہ پانی پئیں، دوسروں سے فاصلہ رکھیں تاکہ وائرس مزید نہ پھیلے۔ یہ صرف اپنی نہیں بلکہ پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے۔ آخر میں یہ بات یاد رکھیں کہ خوف سے زیادہ ضروری آگاہی ہے۔ سپر فلو جیسے الفاظ سن کر گھبرانے کی بجائے درست معلومات حاصل کریں، احتیاطی تدابیر اپنائیں اور ضرورت پڑنے پر طبی مدد حاصل کریں۔ صحت ایک امانت ہے اور احتیاط اس کی حفاظت کا سب سے مضبوط ذریعہ ہے۔ اپنا خیال رکھیں، دوسروں کا خیال رکھیں اور ذمہ دار شہری بنیں۔